تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں آستانہ عالیہ بقا شریف کے سجادہ نشین حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمن نقشبندی مدح العالی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ آپ کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ انتہائی قابل احترام خطیب محترم، برادران اسلام، خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے صلاح کے مسلمانوں سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں صلاح کی مجلس منتظمہ کا، خطیب محترم کا اور اپنے برادران طریقت کا کہ وہ مجھے ہر سال یہ موقع فراہم کرتے۔ حضرات محترم، اس مختصر ترین وقت میں صرف چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس وقت میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ایک صوفی، ایک ولی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں اسی حوالے سے اپنی معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ تصوف یا جسے ہم روحانیت کا نام دیتے ہیں، اور جو لوگ اس صفت سے متصف ہوتے ہیں انہیں صوفی کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، پھر ان کے مختلف مقامات اور مدارج کا ذکر کرتے ہیں، کسی کو غوث کہتے ہیں، کسی کو ابدال کہتے ہیں۔ آخر یہ سارا سلسلہ ہے کیا؟ اور پھر ان لوگوں میں کیا کشش ہے؟
ان کے اندر وہ کون سی مقناطیسی قوت ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود لوگ ان کی یادوں کو فراموش نہیں کر پاتے. عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دادا پردادا یا اس سے آگے ایک نسل چلے جائیے، لوگ اپنے اجداد کے نام بھول جاتے ہیں. لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، اپنے اجداد کے ناموں سے واقف نہیں ہیں. لیکن جس سے پوچھو وہ دادا علی حجویری کے نام سے واقف ہے، وہ مجدد الفسانی کے نام سے واقف ہے، وہ شخص معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے واقف ہے. اور صرف کسی ایک نام سے واقف نہیں. جو دنیا طریقت سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ہر روز شجرہ پڑھتے ہیں، وہ تو اپنے شیخ سے شروع کرتے ہیں اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ دے کے واپس آتے ہیں. آخر کیا وجہ؟ حضرات محترم اگر تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، سوچیں تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں سے بنا ہوا. یہ کوئی بہت فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے، بڑی عامیانہ سی بات ہے. دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک یہ باڈی، یہ جسم جو سب کو نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے اندر چیز ہے جس کو اللہ نے روح کا نام دیا ہے. اس روح کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، وہ کوئی مادی شے نہیں ہے. لیکن دوستو، میں پورے شرح صدر کے ساتھ اور جمعیت خاطر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک وجود ہے. جس طرح یہ جسم ایک حقیقت ہے، اسی طرح وہ روح بھی ایک حقیقت ہے. اور جس طرح اس جسم کو پالا پوسا جاتا ہے، اس کی نشو و نما کی جاتی ہے، اسی طرح اس روح کو بھی پالا پوسا جاتا ہے، اس کی بھی پرورش کی جاتی ہے، اس کو بھی پروان چڑھایا جاتا ہے. جسم کی بھی خوراک ہے، روح کی بھی خوراک ہے. جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتا ہے. جسم کی بھی دوائیں ہیں، روح کی بھی دوائیں ہیں. جسم کے بھی معالج ہیں اور روح کے بھی معالج ہیں. یہ جو میرا اور آپ کا جسم ہے، اس کا تعلق زمین سے، مٹی سے ہے. ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہماری تمام خوراکوں کا تعلق بھی مٹی سے. تمام اجناس، تمام اسماک، تمام پھل اس مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. پانی حیات کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے. پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس کا تعلق بھی زمین سے. اس جسم کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے اس سے مناسبت رکھنے والی زمین سے پیدا ہونے والی خوراکوں کا آپ استعمال کرتے ہیں. آپ گندم کا استعمال کرتے ہیں، مکئی کا استعمال کرتے ہیں، دالوں کا استعمال کرتے ہیں، پھلوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ جسم بیمار ہو جائے تو اس کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں، ادویات کا استعمال کرتے ہیں. ان سب کا تعلق زمین سے ہے. بیمار ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کا، کسی طبیب کا پتہ لگاتے
تلاش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، وہ علاج کرتا ہے، جسم تندرست ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے، بیماری سے دل و خاصی ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، جس طرح اس جسم کی خوراک میں نے عرض کیا، اسی طرح اس روح کی خوراک، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھائیے کہ جسم کا تعلق زمین سے ہے، اس کی خوراک کا تعلق بھی زمین سے ہے، اور روح کے متعلق اللہ فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ یہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کی خوراک کا تعلق بھی آسمان سے ہی ہے، اس کی خوراک کا تعلق بھی اوپر ہی سے ہے۔ اور پھر وہ جو بیماریاں اس کو لگتی ہیں، وہ بیماریاں بھی کسی زمینی خرابی کی وجہ سے نہیں لگتی ہیں، بلکہ وہ بیماریاں بھی اس وجہ سے لگتی ہیں کہ اس روح کو جو کرنے کو کہا گیا، جب وہ ہم نہیں کرتے تو وہ روح بیمار ہوتی ہے، اور جو کہا گیا جب اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ روح تندرست و توانا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اس کے بھی طبیب ہیں، اس کے بھی معالج ہیں، اس کے بھی شفا خانے ہیں، لیکن اس کے شفا خانوں کا تعلق بھی زمین سے نہیں ہے، وہ ملائے اعلیٰ سے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے حضرات محترم، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ جسم اور روح کے ملاپ سے ایک مکمل انسان وجود میں آتا ہے، یہ درست ہے، مکمل انسان روح اور جسم کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے، لیکن جس کا تعلق زمین سے ہے وہ بالآخر زمین کے ساتھ پیوند ہو جاتا ہے، پیوند خاک ہو جاتا ہے، زمین کی خوراک بن جاتا ہے، اور جس کا تعلق اوپر سے ہے اس کو حیات دائمی مل جاتی ہے، اسے حیات جاویدانی مل جاتی ہے۔ لیکن جس طرح جسم مرتا ہے اسی طرح روح بھی مرتی ہے۔ جسم کو مارنے کے لیے یہاں زمینی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور روح کو مارنے کے لیے بندوق کا استعمال نہیں ہوتا ہے، خنجر کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جسم بندوق کی گولی سے مرتا ہے، جسم چھرا بھونکنے سے مرتا ہے، روح اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے مرتی ہے، روح بدی سے مرتی ہے، روح گناہ سے مرتی ہے۔ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کی روح پہ ایک دھبا لگتا ہے، سیاہ دھبا لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا لگتا ہے، چوتھا کرتا ہے چوتھا لگتا ہے، اور اگر یہ گناہوں کا جال کسی طرح بچھتا چلا جائے تو پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب مکمل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہی اس کی موت ہوتی ہے۔ پھر اسے خیر اور شر میں کوئی تمیز نہیں رہتی، پھر نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں رہتا، پھر سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ جو اس جسم کو اچھی خوراکوں سے اور ورزش سے اور دنیاوی بتائے جانے والے اطباء کے مشوروں سے عمل کر کے اس کی نشو و نما کرتے ہیں، وہ طاقتور ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر۔ اور حضرات محترم، جو نیکی کی قوت سے اپنے روح کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، ان کا روح
کی روح بھی طاقتور بنتی ہے، پھر ان کے مقابلے میں دنیا کے سارے شیاطین آ جائیں، جس کا روح تگڑا ہو جائے، جس کا روح قوی ہو جائے، جس کا روح مضبوط ہو جائے، پھر دنیا کے سارے شیاطین مل کر اس کو جت نہیں کر سکتے، اس کو دبا نہیں کرتے۔ یہ صوفیاء اعظام، یہ جن کو آپ ولی کہتے ہیں، یہ جن کو آپ غوث کہتے ہیں، یہ جن کو آپ ابدال کہتے ہیں، یہ جن کے قدموں میں اور آپ جا کے بیٹھتے ہیں، اور یہ زندہ رہے تو ہم ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہم ان کے قدموں کو چومتے ہیں، اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم ان کی قبروں کے بوسے لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ کہ ان کا روح توانا ہوتا ہے، ان کا جسم مر جاتا ہے لیکن روح زندہ رہتی ہے۔ شوقی ہے، ادیب ہے مصر کا، اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان وہ جو زمین پہ چلتا نظر آتا ہے، پھرتا نظر آتا ہے، کھاتا نظر آتا ہے، پیتا نظر آتا ہے، سوتا جاگتا نظر آتا ہے، لیکن چوکی کہتا ہے حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے، حقیقت میں مردہ ہوتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے ہم منو مٹی کے نیچے لٹا کے آتے ہیں، دفنا کے آتے ہیں، لیکن اس کی روح توانا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ میں ایک عمومی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید الرسل خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قبر پہ جائیں تو وہاں کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ آپ سب نے پڑھا ہوئے، سب نے سنا ہوئے۔ آپ یہ فرمائیے کہ نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، آپ کو حکم دیا، اپنی ہر امتی کو حکم دیا کہ قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں وہ آپ کی سلامتی کی دعا کو سن بھی رہے ہیں، مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اگر سنے نہ اور مستفید نہ ہو تو یہ عمل واپس ہو جائے، یہ عمل بیکار ہو جائے۔ سرکار فرماتے کہ جب آپ ان کو سلام دیتے تو وہ صرف سنتے ہی نہیں، وہ سن کے آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے، اور صرف سن کے جواب نہیں دیتے، پہچان کے جواب دیتے کہ مجھے سلام دینے والا کون ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے سلام دیا انہوں نے سن لیا جب انہوں نے جواب دیا تو آپ نے سنا نہیں سنا؟ تو سماعت اور بصارت کس کی زیادہ ہوئی، آپ کی یا ان کی؟ اور ان کی سماعت اور بصارت کی قوت اسی طرح کم اور زیادہ ہوتی ہے جتنی ان کی روح بیدار ہوتی ہے، جتنی ان کی روح قوی ہوتی ہے۔ جتنی روح قوی اور مضبوط ہوگی اتنی سماعت تیز ہوگی، اتنی بصارت تیز ہوگی، اتنی پہچان تیز ہوگی۔ تو یہ اولیاء کاملین جو اپنی ساری زندگی خشوع اور خضوع کے آنسوؤں کے ساتھ سجدہ ریزیاں کرتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے، بدی ان کو آوازیں دیتی رہی، اور وہ شیطان کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھے رہے، ان کی خلوت اور ان کی جلوت میں ایک ہی خیال ان کے ذہن پر مسلط رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو یقین کیجئے کہ پھر وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آیا، میں آپ کی خدمت میں شاید میری بات کا اطلاع ہو جائے۔ خطیب صاحب، انفاس العارفین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، جو انہوں نے اپنے والد گرامی کے ملفوظات اور ارشادات کو مرتب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد گرامی فرماتے ہیں سننے کے لائق کہ ایک دن میں مدرسے سے فارغ ہوا، گلی میں جا رہا تھا اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی میری زبان
زبان پر تھی، میں گنگنا رہا تھا، گنگناتا ہوا جا رہا تھا. 3 مصرے میں پڑھتا تھا، چوتھا مصرع میرے ذہن سے اتر جاتا، میں پھر سرے سے شروع کرتا، لیکن چوتھے مصرے پہ آتا پھر بھول جاتا. 2-3 دفعہ میں نے بالتکرار وہ رباعی پڑھی، لیکن چوتھا مصرع یاد نہ آیا. اچانک میرے پاس سے ایک بوڑھا سا بابا گزرا، میں گنگنا رہا تھا، بوڑھا سا بابا گزرا اور اس نے چوتھا مصرع پڑھا، چوتھا مصرع پڑھا اور پڑھ کے گزر گئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے تو ان کی آواز سے بھی نہیں پڑھا، لیکن جاتے جاتے میری مدد کر گیا ہے، چوتھا مصرع یاد کرا گیا ہے، معلوم نہیں کون. بابا اتنی دیر میں نکر پہ پہنچ چکا تھا. میں نے پیچھے سے آواز دی، بابا جی اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ بابے نے پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھا اور کہا فقیر کو سادی کہتے ہیں. وہ خود حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ رہتے. یہ انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے. یہ ہے وہ کہ جن کی روح کو تقویت ملتی ہے، جن کے روح مضبوط ہوتے ہیں، جن کے روح بدی سے پاک ہوتے ہیں، جن کے روح کے اندر نیکی کی قوت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جو لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں. حضرات محترم، میں نے شروع میں ابتداءً آپ سے گزارش کی تھی کہ جس طرح جسم کی غذائیں ہیں، اسی طرح روح کی غذا بھی ہے. یہاں دیار فرنگ میں بسنے والے میرے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور دل دادمان کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کو پلے باندھ کے جائیے گا اور اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا، اور آئندہ ساتھ میں آؤں تو مجھ سے اپنا تجربہ شیئر کیجیے گا. حضرات محترم، یقین کیجیے، جس طرح آپ روٹی کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو توانائی ملتی ہے، جس طرح کوئی اچھا مشروب پیتے ہیں تو آپ کے دل کو سیرابی ملتی ہے. خدا کی قسم اسی طرح جب آپ لا الہ الا اللہ کی جب لگاتے ہیں نا تو آپ کے دل کو قوت ملتی ہے، آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے. اور جس طرح اس وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں نا اور اپنے سرکار کو پکارتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کے دل کو سیرابی ملتی ہے. آپ کا دل جس طرح جسم پانی سے سیراب ہوتا ہے، اس طرح دل درود مصطفیٰ سے سیراب ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیمار ہوتا ہے آدمی اور اطباء کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، اسی طرح جب دل بیمار ہو جائے، اس کو بیماریوں کا روگ لگ جائے، اس میں بدی کی قوت سرایت کر جائے، آدمی شیطان کی راہ پر گامزن ہو جائے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مجھے کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے. لیکن وہ ڈاکٹر آپ کو یہاں کسی ہاسپٹل میں نہیں ملے گا، یہاں کسی بڑے سے بڑے اسپتال میں نہیں ملے گا، وہ کسی روحانی شفا خانے میں ملے گا. اچھا، وہ روحانی شفا خانہ یا وہ طبیب، میں ایک بات بغیر لگی لکھ کے کہنا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کے دل پہ گراں گزرے تو اس سے میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا چاہتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خانقاہ کا سجادہ نہیں، یہ ضروری نہیں، خدا کی قسم اٹھاتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہو. این ممکن ہے آپ کے شہر میں حلال روزی کمانے والا، حلال روزی کمانے والا کوئی ایسے جس کو آپ سمجھتے ہو کہ چھاپا فروش ہے، اور وہی حقیقت کی ساری منزلوں کو طے کر کے عرفان کی اعلیٰ ترین منزل پہ پائی ہو، تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. افسوس ہمیں اس بات کا ہے، مجھے آپ کو ہم سب کو اس پر ماتم کرنا چاہیے کہ ہم جسم کے علاج کے لیے 75 آدمیوں سے مشورہ کر کے پھر ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں،
لیکن روح کے علاج کے لیے ہم کوئی مشورہ نہیں کرتے، ہم کسی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم کسی حکیم حاذق کو تلاش نہیں کرتے، جہاں کوئی مل گیا بات ٹھیک ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حکیم صاحب تھے، تو کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے منہ پہ چادر ڈال دی، تو ساتھ جانے والا ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے کہا قبلہ پردہ کیوں کر لیں، یہ چہرے پہ آپ نے چادر کیوں ڈال دی ہے؟ کہنے لگے یہاں جو لیٹے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر میری بیٹی ہوئی۔ اگر حکیم اس طرح کا ہونا تو پھر قبرستان بھرتے ہیں۔ اسی طرح اگر روحانی معالج کا انتخاب صحیح طریقے سے نہ ہو تو پھر یقین کیجئے آدمی خود فریبی میں مبتلا ہو کر کسی اور برائی کے گڑھے میں پڑ جاتا ہے، بجائے علاج کروانے کے کسی اور چکر میں پھنس کر بظاہر وہ راہ راست پر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روح کے علاج کے لیے بھی اگر اچھا حکیم، اچھا طبیب، اچھا ڈاکٹر مل جائے تو اقبال کہتا ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشائے مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے مسس، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی تو کرا۔ صرف کوئی اچھا حکیم ملنا چاہیے، اچھا طبیب ملنا چاہیے، اچھا معالج ملنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارا پیر خانہ ہے موسیٰ شریف، ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی دوست محمد گنداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا دفتر ہے۔ اور ہمارے جو پردادا تھے وہ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، جن کے آگے خلیفہ تھے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تندور تھی، روٹیاں لگانے والا، لنگر کا کام کرنے والا۔ نزا کی کیفیت آ گئی، آخری وقت آ گیا۔ یہ سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ آپ سارے پیری مریدی سے تعلق رکھتے ہیں، پیر کیا ہوتا ہے اور پھر مرید کیا ہوتا ہے، اور پھر پیر کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اور پھر پیر کام کیسے آتا ہے۔ نزا کی کیفیت ہے، ایک خلیفہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کا خدمتگار تھا، ساری زندگی اس نے لنگر کی روٹیاں پکائی ہیں، اس وقت نزا کی کیفیت میں ہے، جان کنی کی کیفیت ہے، حضور اگر ممکن ہو تو وہاں تشریف لے چلیں۔ آپ تیز قدموں کے ساتھ وہاں تشریف لے آئے، اس کے سرہانے کھڑے ہوئے۔ اب یہ بات سننے کے لائق، اس کے سرہانے کھڑے ہوئے راجہ صاحب، اور کھڑے ہو کے کہا اپنی زبان میں، وہاں کی سرائی کی زبان میں، سنگیا ہوش کری اوکھا بیلائی، سنگیا ہوش کری اوکھا بیلائی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس نے بھی خواجہ سراج الدین کے لنگر کی روٹیاں پکائی تھی۔ آنکھیں کھولی، اپنے شیخ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا حضور یہ مہنگا ویلا نہیں، یہ ٹیڈا ویلا ہے، یہ مہنگا ویلا نہیں، یہ ٹیڈا ویلا ہے۔ اتنا کہنا تھا تو وہاں جو موجود خلفاء ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے ایک نظر اس کے قدموں سے لے کر سر تک ڈالی، دوسری نظر سر سے لے کے قدموں تک ڈالی، اس کے جسم کے بال بال سے نکل رہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور وہ اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر رہا تھا۔ اس کو حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الف اللہ جمبے دی بوٹی مرشد من میرے بچلائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیو ہر لگے ہر جائے۔ نفی اس بات پر ہے
نفی ہے کلمے کا پہلا حصہ، اس بات ہے کلمے کا دوسرا حصہ، لا الہ یہ نفی ہے، کوئی چیز نہیں الا اللہ مگر اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ۔ جب صوفی کہتا ہے نا لا الہ تو اسے ہر چیز نیست نظر آتی ہے، اور جب وہ الا اللہ کہتا ہے تو ہر طرف اسے خدا کا نور ہی نور نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اس بات نہ پانی ملیو ہر رگے ہر جائی ہوں۔ پھر جب مرشد کامل ہوتا ہے نا تو یہ لا الہ الا اللہ انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جیسے رگوں میں خون چلتا ہے۔ لیکن بڑی زبردست بات یہ سلطان بہت کہتے ہیں اندر بوٹی مشک مچائی جان کھلن پر آئی ہوں۔ ایک بات آپ سے کہوں، دل کے کانوں سے اسے سماعت کیجئے، یقین کیجئے جس طرح یہ عطر کی خوشبو ہوتی ہے یا اور اچھی اچھی خوشبویات ہیں مختلف، ان کے اپنی اپنی خوشبو ہے، خدا کی قسم اسی طرح نیکی کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح درود پاک کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے دیکھو، پھر دیکھنا تمہارے اندر سے کیسی خوشبو آتی ہے، کر کے دیکھو۔ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں نا، قسم ہے رب ذوالجلال کی، جو جانتے ہیں جن کے مشام جان پاک اور صاف ہے، طاہر اور مطہر ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو پھر ان کے پسینے کی خوشبو سے بھی اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں۔ سید الرسل، بیچ کی بات آ گئی، سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپ کو ڈھونڈتے تھے نا تو آپ سے کسی سے آپ کا پتہ نہیں پوچھتے تھے، پتہ نہیں پوچھتے تھے، پسینے کی خوشبو پہ وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں مصطفیٰ بیٹھے۔ تو اس کی اپنی خوشبو ہے، وہ کہتے ہیں اندر بوٹی مشک مچائی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کی بوٹی مرشد نے لگائی، اس نے اندر جان پھیلایا، اندر اس کے ہوکے اٹھے، اندر بوٹی مشک مچائی جان کھلن پر آئی۔ ایسے لگتا ہے جیسے جان نکل جائے، اس قدر اس کے اندر ہوکے اٹھ رہے، بھوکے اٹھ رہے، اندر بوٹی مشک مچائی جان کھلن پر آئی ہوں۔ جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیسے بھی بوٹی لائی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار علی ابواشی۔ میرے انتہائی قابل احترام نوجوانوں اور میرے انتہائی محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو جمع کریں۔ دل کی موت واقع ہو جائے تو پھر انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے جس کا دل مر جاتا ہے، جس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ وہ انسان ضعیف ہو، نزار ہو، کمزور ہو، جسمانی طور پر بالکل ہلکا پھلکا ہو، لیکن یقین فرمائیے کہ پھر اس کی فرمانروائی صرف لوگوں کی گردنوں تک نہیں رہتی ہے، لوگوں کے دلوں پہ چلتی ہے، لوگوں کے دلوں پہ چلتی ہے۔ یہ جو اہل اللہ ہے، دیکھیے نا، یہ آپ میں سے تو سارے پاکستانی بیٹھے، تو کس نے لاہور نہیں دیکھا اور کس نے داتا کا دربار نہیں دیکھا؟ تھوڑا سا پرے جائے نا تو گردنوں پہ حکومت کرنے والے قطب الدین ایبک کا مزار، میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لاہور میں اس بادشاہ کا مزار بھی ہے جس کی حکومت چین کی سرحد سے لے کر ان وسطی ایشیائی ریاستوں تک تھی، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اور دن کے 12 بجے جائے نا، دن کے 12 بجے تو وہاں روح کا عالم ہوتا ہے، روح کا عالم ہوتا ہے، اور داتا کے دربار پر رات کے 12 بجے جائے نا تو انسانوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ادھر دل زندہ، دل زندہ، وہ دل زندہ ہے
وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ قیامت تک کسی طرح زندہ رہے گا۔ اور میں آپ سے یہ کہوں اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ یہ کہوں کہ جو اس دل والے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے نا، اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ حکیم، یہ ڈاکٹر تو علاج کرتے ہیں نا، جڑی بوٹیاں دیتے، دوائیاں دیتے، خدا کی قسم جن میں حکیموں کی میں بات کر رہا ہوں، جن طبیبوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ دوائی نہیں دیتے، وہ کوئی جڑی بوٹی نہیں کھلاتے، ان کے پاس بیٹھو نا تو صرف دیکھتے۔ بس جب صحیح طریقے سے جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی اور ان کی آنکھیں چار ہو جائے نا تو بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ بیماری کو کھرچ کے دل سے نکالتے ہیں، پاک اور صاف کر دیتے ہیں، دل میں جھاڑو پھیر دیتے ہیں۔ مرشد کا کام ہی یہ ہے، مرشد کا بنیادی وصف ہی یہی ہے، اس کی بنیادی صفت ہی یہ ہے کہ جب طالب حقیقی، طالب صادق اس کے سامنے جائے تو تمام شیطانی خواہشات اور شیطانی قوتیں جو اس کے اندر موجود ہیں وہ بھاگ کر اس کے جسم کے اندر سے نکل جائیں اور اپنے شیخ کو دیکھ کر اسے خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے۔ اذا رأوا ذکر اللہ کا مفہوم ہی یہی ہے کہ برائی اس سے دور ہو جائے، نیکی کا اس پہ غلبہ ہو جائے۔ جب وہ شیخ کی خدمت میں بیٹھے تو دنیاوی خواہشات سے بالکل کٹ کر خدا کا بندہ بن کر، خدا کا مطیع اور فرمانبردار بن کر اپنے شیخ کے سامنے بیٹھے، شیخ کے سینے سے نکلنے والا نور اس کے قلب و ذہن کو بھی منور کر دے گا۔ حضرات محترم، اس کے لیے بنیادی چیز میرے نوجوان بیٹوں اور بچوں، بنیادی چیز عقائد کی تدبیر ہے۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے توحید پر، رسالت پر اور دیگر جتنے بنیادی مسلمات ہیں ان پر۔ اور پھر اس کے بعد جس ملک میں تم رہتے، جس ملک میں رہتے، اس میں ہر گلی میں، ہر طرف آپ سکول جاؤ، آپ کالج میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، ہر طرف بدی پورے آہنگ کے ساتھ آپ کو آوازیں دیں۔ لیکن اگر روح مضبوط ہے اور اس روح پر پہرے دار بھی کوئی مضبوط ہے، پہرا دینے والا بھی کوئی مضبوط ہے، تو بدی کی تمام تر کشش کے باوجود شیطان آپ کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ روح مضبوط ہو اور اس روح کا پہرے دار بھی مضبوط ہو۔ تصوف میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، نماز کا ٹائم تصوف میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تصور شیخ۔ شیخ کا تصور کہ جو شیخ ہے آپ کا، جو مرشد کامل ہے آپ کا، اس کا تصور اتنا پختہ ہو کہ جب آپ کو آپ کے شیخ کی یاد آئے تو آپ کے شیخ کی پوری حیرت، پوری تصویر آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے۔ لوگوں نے اس پہ بہت اعتراضات کیے، تصور شیخ پہ بہت اعتراضات کیے، لیکن میں بڑا ایک سمپل قسم کا آسان سا اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑھتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص بدی کا ارتکاب کرنے لگے، کسی قسم کی بدی کا، اور اس کا تصور شیخ مضبوط ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے یہ خیال آ جائے کہ میرا شیخ تو یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ وہ بدی کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ یہی شیخ کی پہلا داری ہے، یہی شیخ کی چوکیداری ہے، جس کو
تصوف کی اصطلاح میں تصور شیخ کہتے ہیں نا، وہ حقیقت میں یہی ہے کہ شیخ اپنے مرید پہ پہرا دیتا ہے، اس کا چوکیدار بن کر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے کہ میرا یہ طالب، میرا یہ مرید خاص کہیں صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائے۔ جن بزرگوں کا آج بکس ہو رہا ہے، حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو والد گرامی تھے، میرے دادا محترم، ان کا اس پہ گرامی تھا حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک خادم تھا جو جہلم میں رہتا تھا، اس کا اپنا بیان کرنا یہ واقعہ ہے کہ میں جہلم میں تھا، مجھے ایک دفعہ گناہ کبیرہ کا بہت ہی کھلا موقع مل گیا، خلوت تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور بدی پوری کشش کے ساتھ وہاں پہ موجود تھی، اور شیطان پوری طرح مجھ پر غالب تھا۔ جب میں بدی کے ارتکاب کی طرف مائل ہوا تو مجھے اپنے شیخ کی آواز آئی، باہر آ جاؤ۔ میں ٹھٹک گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس کو دوبارہ مجتمع کر کے پھر بدی کے ارتکاب کی طرف مائل ہوا تو ذرا زوردار آواز آئی کہ باہر آ جاؤ۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب پھر میں برائی کے ارتکاب کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا تو ایک زوردار تماچا میرے منہ پہ آ کے لگا، کہا کہ شرم کرو، باز آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں گر پڑا، میرے حواس اڑ گئے اور میں نے دروازہ کھولا، بدی کو وہاں سے بھگایا اور میں نے غسل کیا، شکرانے کے نفل پڑے، اور اسی وقت ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کر اپنے سامان کی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں میں ظہر کے وقت بغداد شریف پہنچا، آپ اس وقت ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اپنے کچھ طالبین کو ہدایات فرما رہے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی، میں نظریں جھکائے ہوئے جا کے بیٹھا۔ اچھا، ان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ جو فقیر اور درویش ہوتے ہیں نا، یہ پردہ پوش ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی پردے کی چادر کو ہٹاتے نہیں ہیں اور اپنی کرامتوں کا ڈنکا نہیں بجاتے، ان کا مقصود تو صرف اصلاح اعمال ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا، آپ نے گفتگو کو بدلا، مجھے کچھ نہیں کہا، صرف قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ کوئی نفس پاک نہیں ہو سکتا ہے مگر جسے اللہ چاہے پاک کر دے۔ کہتے ہیں باقی کسی کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، اور اچانک موضوع بدل کے آپ نے یہ آیت مبارکہ کیوں پڑھی، لیکن یہ میں جانتا تھا کہ اس کا مخاطب کوئی اور نہیں ہے، اس کا مخاطب میں مجھ سے خطاب ہو رہا ہے، اور میری ساری کہانی جو جہلم سے لے کر یہاں بغداد شریف تک میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، وہ ایک آیت مبارکہ پڑھ کر مجھے سنا، مجھے سمجھا۔ تو جو شیخ ہوتا ہے وہ روح کا اور اپنے مرید خاص کا چوکیدار ہوتا ہے، اس کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کیجیے، اللہ کو یاد رکھیے، سب سے بڑی طاقت میرے دوستوں، بھول جاتے ہیں اللہ کی طاقت ہے، وہی عزتوں کا مالک، وہی ذلتوں کا مالک، وہی حیات و ممات کا مالک ہے۔ ہم زبان سے یہ کہتے ہیں، لیکن اسے راضی کرنے کے بجائے اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں کی چوکھٹ پر جا کے سجدے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، جتنا طواف ہم انسانوں کے گھروں کا کرتے ہیں، اگر اتنا طواف ہم خانہ کعبہ کا کر لیں، اور جتنی ادھر جا کے پوجا پاٹ کرتے ہیں اور علماء سازی کرتے ہیں اور جا کے
مکھن لگاتے ہیں، اتنا اگر خدا کو راضی کر لیں تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک بزرگ تھے سعید الحلبی، دمشق کے رہنے والے تھے. ان کی بہت شہرت ہو گئی تو جو حاکم وقت تھا وہ بھی متاثر ہوا، آپ سے ملنے کے لیے آ گیا. جس وقت وہ آپ کی مجلس میں آیا اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، پاؤں دراز کر کے اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل بے تکلفانہ انداز کا پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے. حاکم وقت آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی نے تعارف کروایا کہ یہ اس شہر کے حاکم ہیں. آپ نے فرمایا آئیے بیٹھیے. آپ بھی بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے. لیکن نہ آپ نے پہلو بدلا، نہ آپ نے وہ جو اپنے بیٹھنے کا اسلوب تھا اس میں کوئی ترمیم کی. جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے. وہ اور زیادہ متاثر ہوا کہ اس شخص کو تو پرواہ نہیں ہے. جاتے ہوئے اس نے نذرانے کے طور پر کچھ اشرفیاں آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں. لیکن اس نے اصرار کیا. آپ نے جو جواب دیا نا وہ پلے مانگنے کے لائے. آپ نے فرمایا سنو، جو پاؤں پھیلانا جانتا ہو نا، جو پاؤں پھیلانا جانتا ہو وہ پھر ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا ہے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. یہ جو صوفیاء کرام ہے یہ توکل، ان کی توکل کی بات آئی. میں اگر 1-2 منٹ ہو تو بیان کر دوں. ان کے توکل کا بھی اپنا ہی معیار ہوتا ہے. یہ حبیب ادمی جو مشہور صوفی ہیں اور شیخ حسن بصری، یہ معاصر تھے، ہم زمانہ تھے، ایک ہی زمانے کے. ایک دن حسن بصری جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا جنگل ہے، حبیب ادمی کا کوٹ پڑا ہوا ہے، بڑا اچھا کوٹ ہے، رستے میں بیچ رستے میں رکھا ہوا. میں کہا عجیب آدمی ہے، اتنا اچھا قیمتی کوٹ رستے میں رکھ کے کہیں چلا گیا. اب کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. اس نے یہ کیا کیا؟ چلو میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آئے گا اپنا کوٹ لے جائے گا تو میں چلا جاؤں گا. وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی سی دیر کے بعد حبیب ادمی ادھر سے وضو کر کے اوپر چڑھے. انہوں نے دوست تھے آپس میں ذرا غصے سے کہا کہ حبیب تم کیسے آدمی، یہ کس کے سہارے، یہ کوٹ یہاں پر رستے میں چھوڑ کے چلے گئے. کہا اسی کے سہارے جس نے اس کی حفاظت کے لیے تجھے لا کے یہاں پہ بٹھا دیا ہے، اس کے سہارے چھوڑ کے گیا. یہ گجرات میں ایک بزرگ ہے جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، پاکستانی سارے جانتے ہیں، حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ لوگ وہ ہیں نا جنہوں نے اپنی مرضیات کو خدا کی مرضی کے تابع کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جب یہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں نا تو خدا کی قسم یہ جملہ نوٹ کر لیجئے کہ پھر اللہ رب العالمین اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے لیکن اپنے بندے کی بات کو رسوا نہیں ہونے دیتا. اگر ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے نا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہی میری تقدیر ہے. حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گجرات کے لوگ گئے کہ جناب پانی نے دریائے جہلم میں رخ تبدیل کر لیا ہے اور اس نے شہر کی طرف رخ کر لیا ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا تو سارا شہر ڈوب جائے گا. بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا اچھا پھر صبح ایسے کرو کہ نماز فجر کے بعد جس کے پاس کدال ہے وہ کدال، جس کے پاس گربا ہے وہ گربا، جس کے پاس کوئی گہتی ہے وہ گہتی لے کے وہاں دریا کے کنارے پہنچ جاؤ، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں. لوگ بول نہ سکے لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ بادشاہ ہیں، ہم دعا کے لیے آئے تھے، بھلا کبھی گربوں اور گہتیوں سے بھی دریاؤں کا رخ موڑا گیا، ان کے آگے بند باندھا گیا، کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ نے حکم فرمایا تھا سارا شہر
شہر بٹایا اور بیلچے گئے سارے کھائے ہوئے. آپ نے بھی ایک گہتی ہاتھ میں دی ہوئی اور کیا کیا؟ جدھر پانی جا رہا تھا شہر کی طرف ادھر کھودنا شروع کر دیا اور کہا کیا؟ جو مولا کی مرضی وہی دولا کی مرضی. میں مولا اس کو ڈبونا چاہتا ہے ڈبوئے، ہم بھی اس کے ساتھ ہو جاتے. جو مولا کی مرضی وہی دولا کی مرضی. اور کھودنا شروع کیا اور سب کو کہا کھودو رستہ بنا. ابھی 2-3 گہتیاں لگائی تھی نا، پانی نے اپنا رخ موڑنا اور پورا شہر ڈوبنے سے بچ گیا. جو اس کی مرضی پہ قربان ہو جاتے ہیں اور جن کا دل قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے، جن کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، پھر روح سے اٹھنے والی آواز عرش کے پہلو سے جاری کرتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بچوں، نماز پڑھو. نماز سب سے اعلیٰ ذکر ہے، اعلیٰ ذکر، سب سے اعلیٰ ذکر نماز. اور جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو یوں سمجھو خدا کے سین میں چلے جاتے ہو. اور کسی شریف النفس انسان کے سین میں چلا جائے تو کوئی اس نے قتل بھی کیا ہو تو لوگ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں. تو جب کوئی خدا کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس کے دروازے پہ چلا جاتا ہے تو وہ غفور الرحیم پھر اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے، بس جانے کی دیر. اور پھر آپ نے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. ہمارے لیے آئیڈیل زندگی صرف ایک زندگی ہے اور وہ زندگی آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کسوٹی ہے سچ اور جھوٹ کی، حق اور باطل کی. بس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر کسی سے مت پوچھو، کسی سے مت فتوا دو. جو سرکار نے کیا ہے وہ کرو، جو سرکار نے دیا ہے اسے لے لو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. خدا کی قسم تم یہاں دیار فلنگ میں بیٹھے ہوئے غوث ولی بن جاؤ، ختم بن جاؤ. یہ جو انہوں نے کوئی پیسے تو نہیں کمائے، انہوں نے کوئی فیکٹریوں میں ملازمت کر کے پیسوں کی انبار تو نہیں لگائے. جس کے حلال کمایا ہے، حلال کمایا ہے، حلال خرچ کیا ہے، جائز کمایا ہے، جائز خرچ کیا ہے. جب جائز کمایا جائے، جائز خرچ کیا جائے تو یقین کیجئے ایسے ہوتا ہے جیسے دل کے اندر جھاڑو گر رہا ہے. جس کے اندر حلال روزی نہ ہونا، حلال کمائی نہ ہو، صوفی کہتے ہیں اس کے اندر نسبت القائی نہیں ہو سکتی. نسبت القائی نہیں ہو سکتی اگر کسی کے اندر حرام کی آمیزش ہے. حلال کماؤ اور حلال طریقے سے میرے بچوں کو اس کو خرچ کرو، پھر دیکھو تمہارا طوطی کیسے بولتا ہے، پھر تمہاری عزت اور عظمت کا ڈنکا کیسے بجتا ہے. اللہ رب العالمین تمہیں اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنائے اور اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار بندہ بنائے اور تمہارے مقدر کے ستارے کو خوب چمکائے، یہاں بھی چمکائے، اپنے ملک میں بھی چمکائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.